بالکنی کے صوفے پہ دراز عمر حیات کسی اور دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو اس دن کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا وہ خود کو معاف کرنا چاہتا تھا؟ یہ شاتاج کے گھر کی پارٹی والے روز سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ہارون کچھ کام لے کر عمر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن یہ بس چند پلوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اوپری منزل سے حالے کی دل دوز چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دیوانہ وار اوپر کی جانب بھاگا۔ اسے گھر کے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ بس آوازوں کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، اسے لگ رہا تھا کچھ برا ہے، کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ حالے تکلیف میں تھی اور ہارون کو اسے تکلیف میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ اوپری منزل کی طرف آیا، آوازیں واضح ہوئی۔ سامنے، بالکل سامنے حالے کا کمرہ تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہارون کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ وجہ وہ چیخیں نہیں تھی، وجہ وہ منظر تھا، وجہ عمر حیات تھا۔ وہ حالے کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کمرے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یکدم ہارون جیسے ہوش میں آیا۔ عمر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہارون کے اپنے نزدیک پہنچنے سے پہلے اٹھا اور برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ کر اس کی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس دبا دبا غرا رہا تھا۔ ہارون نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ بغیر لڑکھڑائے پیچھے کو ہوا۔ ہارون شاہد کو اپنی جان حالے سے زیادہ عزیز نہیں تھی۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ عمر نے 1-2 لمحہ اسے سخت آنکھوں سے دیکھا۔ ہارون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میں اس کی بیماری چیک کر رہا ہوں، تم دخل مت دو۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، کمرے کے دروازے کو دھڑا دھڑ بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہ عمر کو الزام دے رہی تھی، ہارون کو پکار رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ ہے کسی کی بیماری معلوم کرنے کا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مر جائے گی۔ ہارون دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ کلسٹروفوبیا چاہے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، بندہ مرے گا نہیں۔ ہارون کے قدم نہیں تھمے۔ اگر تم نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو تمہاری دوستی پہ ایک بار پھر لعنت ہو۔ تم ایک بار پھر اس کا نقصان کر رہے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اب کہ اس کے قدم تھمے، آنکھیں زخم زخم ہوئی، دل کو جیسے کسی نے آرے سے چیر دیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہا، ساکت جامد۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ پس منظر میں حالے کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم یوں سمجھ لو کہ میں تھرمامیٹر لگا کر ان کا بخار چیک کر رہا ہوں۔ مجھے علاج چاہیے، یہ بیماری ان کو ہارٹ نہیں کر سکتی۔ میں کرنے نہیں دوں گا، مجھے بخار چیک کرنے دو تاکہ مجھے علاج کرانے میں آسانی ہو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہارون بار بار اس ضرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول بند کر رہا تھا۔ عمر آنکھیں موندے دروازے سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا۔ ہر ہر بقا کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئی، خاموشی ہی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ تھک چکی تھی یا شاید گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمر خاموشی سے اٹھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ اداکار عمر تھا۔ ہارون اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ پریشان تھا، گلٹی تھا اور اداکار نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، وہ آگے آیا۔ حالے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرہ رویا رویا تھا، لیکن اس کی کلائیاں بری طرح زخمی تھی۔ اس نے نوچ نوچ کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ عمر نیچے بیٹھ گیا اس کے پاس گھٹنوں کے بل۔ وہ بار بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور اس بار یہ اداکاری نہیں تھی۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے گی۔ ایک آنسو لڑک کر گال پر پھسل گیا۔ میں نے پھر سے واقعات مکس اپ کر لیے نا، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو نہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور ہارون جانتا تھا جب جب یہ آدمی آ جاتا ہے حالے اس کو نہیں دیکھتی۔ ادھوری محبت ایک بار پھر سوئے سوئے ڈنک مارنے لگی۔ میں نے پھر تمہیں الزام دیا نا، وہ بس آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائی پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کی کلائی دیکھ رہا تھا، پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اپنا آپ غیر اضافی لگا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی عمر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں پتہ نہیں کیوں کیسے میں بس واقعات مکس اپ کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سوری۔ وہ اب رو پڑی تھی، گلٹ سے، دکھ سے یا شاید بے بسی سے۔
وہ عمر پہ الزام لگانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی اور وہ معاف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں، لیکن کچھ تھا جو ٹوٹا ہوا رہتا ہمیشہ، وہ ہارون کا دل تھا۔ وہ پلٹ گیا خاموشی سے، وقار سے۔ اسے اس طرح پلٹنے کی عادت تھی، وہ اپنی خوشی کو حالے کی خوشی پہ ترجیح دیتا، منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ان دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے پہ جمی تھی، ایک میں الزام دینے کا گرد تھا اور دوسری میں چاہتے ہوئے بھی الزام قبول نہ کر پانے کا گرد تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں۔ نیو یارک کی شامیں اکثر نوجوانوں کے لیے رنگین ہوا کرتی ہیں، صاف ستھری روشنیوں سے جگمگ کرتی سڑک پہ اس وقت یاقوت مرزا کی گاڑی بڑے کروفر سے اپنے ٹائر رکھتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام امریکی ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یاقوت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے تک، کچھ منٹ قبل ہی وہ اس لڑکی کو اس کے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آج پھر سے ایک بھرپور شام گزار کر واپس آ رہا تھا، نیلی سلک شرٹ کے نیچے سفید اور نیلی دھاری دار پینٹ، سلیقے سے جمے بال، محصور کن خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ اپنی تیاری سے یہ ثبوت دے رہا تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ چند دنوں سے وہ جس ہوم سکنس کا شکار تھا وہ ختم ہو چکی تھی اور اب وہ اس کی عیاشیاں جوبن پہ تھیں۔ اس کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی، وہ ایک شان سے باہر آیا۔ لابی کے بعد راہداریاں عبور کرتا وہ بالآخر ایک کمرے کے باہر آ کر رکا، کی گارڈ سے دروازہ کھولا، اندر آیا، لیکن اگلے پل ہی ناک پہ لگنے والے ایک مکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ زوردار لات پڑی، وہ درد سے دورہ ہونے لگا۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی جو بغیر آواز کیے بس اسے مارے جا رہا تھا، لیکن جو ہی وہ ذرا سا اوپر کو ہوا اس کے چہرے پہ بھاری بوٹ کی زوردار ضرب لگی۔ یاقوت کو لگا اب وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا، اس کی بصارت دھندلی ہونے لگی۔ مقابل بس اسے مارے کیا، کبھی وہ اس کے سینے پہ لات مارتا تو کبھی اس کے چہرے پہ اپنا بوٹ۔ یاقوت کراہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن جو ہی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگتا وہ پھر سے ایک ایسا کاری وار کرتا کہ یاقوت کی روح تک بلبلا جاتی۔ کہا تھا نا میری بہن سے دور رہو۔ یہ آواز، یاقوت اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ اس کا سانس رک گیا، اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ نوح مرزا نے اسے آ لیا تھا۔ وہ بس ساکت اس ٹھنڈے فرش پہ پڑا رہا، ساری حسیات ختم ہوگی، ہر درد مٹ گیا، موت کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا یاقوت میری بہن سے دور رہو، وہ سرد آواز میں کہتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، جینز کے اوپر سیاہ ہڈ سر پہ گرائے، چہرے پہ ماسک اور اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے۔ یاقوت کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پہ جامنی نشان بن گیا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں خوف کے باعث پوری کی پوری پھیل گئیں۔ ڈیڈ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے جا رہا تھا، آنکھیں خوف زدہ، چہرہ زخمی۔ نو اب اپنی جیب سے ایک پتلی رسی نکال رہا تھا، یاقوت کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کا سسٹم، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہ اب دیوار سے جا لگا۔ نو سرد برف آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا، ایک لات اس کے سینے پہ ماری، وہ درد سے دورہ ہوا، اب کہ وہ برق رفتاری سے اس کی گردن میں رسی ڈال چکا تھا۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی، اس کا سسٹم، یہ سب نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں کوئی زہر تھا، یاقوت کا سارا جسم سبز پڑتا جا رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے میں تمہارے باپ کا کتا ہوں؟ میں نے خود کھڑے ہو کر اس ہوٹل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا ہے، بلکہ تمہارے باپ کا ہر ہوٹل میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، میرے اپروو ہوئے نقشوں پہ بنا ہے، اس نے کہتے ہوئے پھندا تنگ کیا۔ تم مجھے سیکیورٹی سے ڈراؤ گے؟ وہ سیکیورٹی جس کے ہاتھ میں ہتھیار کون سے ہوں گے یہ بھی میں نے طے کیا تھا۔ اب کہ اس نے پھندا مزید کسا، یاقوت بری طرح کھانسنے لگا، خود کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ویسا کمزور قانون نہیں ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ، اگر اس مضبوط قانون کو تمہاری لاش ہی نہ ملے تو؟ یاقوت کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ہوٹل کے کچن میں لے جاؤں گا اور لوگوں کو ہاٹ ڈاگ کی جگہ تمہارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے میرے لیے ایک قتل۔ اس کی آواز شفاف تھی، وہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ نوح نے اس کی پیٹھ پہ گھٹنے سے ضرب ماری، یاقوت کی روح تک کو تکلیف ہوئی۔ اسے لگا یہ موت ہے، وہ مر رہا تھا اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
پھندا ہر لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا۔ میرے میرے پاس اس ایونٹ کی تصاویر ہے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ میرے پاس نرمین تصاویر ہے۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ آخری کوشش کر رہا تھا۔ نوح بغیر کسی تاثر کے پھندا کستا گیا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ساری تصاویر، سب کچھ ایک پورن سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ پھندا سست ہو گیا، یاقوت بے دم ہو کر نیچے گر گیا۔ نوح بے یقینی اور اذیت سے پیچھے ہٹا۔ یاقوت بری طرح کھانس رہا تھا، فرش پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نوح اپنی جیکٹ سے پستول نکالتے ہوئے ایک بار پھر اس پہ جھپٹا۔ بتاؤ کس کے پاس ہے وہ تصاویر؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ غرایا۔ یاقوت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی جواب دے پاتا، لیکن موت کا خوف سب کروا لیتا ہے۔ کیس، نبیل، سائم، سب کے پاس ہے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ لوگ اسے اپلوڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ تم مجھے مارنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نوح کا گن تانے ہوئے ہاتھ کپ کپایا۔ یہ کیسا عذاب تھا یا خدایا، یہ کیسا عذاب تھا؟ اس کی آنکھ کے کونے سے آنسو بہہ نکلا، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور لات اس کے چہرے پہ دے ماری۔ یاقوت کا سر ڈھلکا اور اگلے ہی لمحے وہ بے سود ہو کر فرش پہ گر گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نوح اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مکمل ہار چکا تھا۔ پھر وہ تیش سے اٹھا، اس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو رہا تھا، اتنے سالوں سے دبائی نفرت اب لاوے کی طرح پھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے منہ پہ پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ دے مارا۔ وہ جو بے ہوش تھا اب کہ اس کی آنکھیں واں ہونے لگیں۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے سب پتا تھا، میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، میں بزدل تھا، میں نے اپنے باپ کی معذوری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ تمہارے باپ کو عطا کرتا تھی۔ وہ یاقوت کے سینے پہ ٹھوکر مارتا تو کبھی ٹانگوں پہ اس پہ ایک جنون سوار تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چہرے سرخ تھا۔ یاقوت بس مرا سا مار کھائے جا رہا تھا۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے ان دونوں کو مار ڈالا، جب وہ کسی کام کے نہ رہے تو مار ڈالا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ کتنے سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ ابا نے کہا ماں کو بچا لینا، اماں نے کہا میری نیرو کو بچا لینا۔ میں نے تمہارے باپ کی غلامی اپنی بہن کے لیے منظور کی، مجھے میری بہن عزیز تھی، وہ میرے باپ کی آخری نشانی تھی، میرا واحد خاندان تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، لیکن اس کی بلند آواز ویسی ہی رہی، زخمی، بے بس۔ میں اگر نیرو کو لے کر بھاگ جاتا تو تمہارا باپ مجھے ڈھونڈ کر مجھے مار دیتا، لیکن اگر میں کتا بن کر تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا تو میری بہن بھی محفوظ رہتی۔ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، میں نے غلامی چن لی، اپنی بہن کی خاطر تمہارا کتا بن کر رہا، لیکن میری بہن پھر بھی محفوظ نہیں رہی۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تھا، تبھی گرنے کے انداز میں فرش پہ بیٹھ گیا۔ یاقوت کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ ابھی کے ابھی مر جائے گا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہاری نسل برباد کرے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مار مار کر بددعائیں دے رہا تھا۔ خدا تمہیں موت دے، خدا تمہیں عذاب دے، خدا غارت کرے تمہیں۔ دور کہیں مکافات عمل نے سر اٹھا کر نوح کی بربادی دیکھی تھی۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پہ کاروبار کرنے والوں کی اپنی عزتیں پھر محفوظ نہیں رہتی۔ آج وقت نے اپنے سیاہ پنوں پہ ایک اور بربادی لکھی تھی۔ عمر کے بنگلے پہ اتری صبح کافی مصروف تھی۔ حالِ سلطان آج از خود کچن میں کھڑی اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ عمر کو کہیں جانا تھا، اس کا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھا تھا اور حسن کمرے کی چٹخنی لگا کر سویا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ناشتہ کرنے چلا آیا۔ حالے نے ڈھیلے نارنجی کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ شانوں سے کام کروا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا پراٹھا دیکھ کر حالے جان گئی کہ عمر کے اندازے درست تھے۔ اسی وقت حسن بھی نکھرا نکھرا سا دھلے دھلائے منہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ عمر میز کے گرد رکھی کرسی پہ بے نیاز بیٹھا تھا۔ عمر بات سننا ذرا، حالے نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ایک بے نیاز نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ حالے نے تھوک نگلا، وہ شانوں کو پراٹھے بنانے نہیں آ رہے، میں سوچ رہی تھی اگر تم کشمیری پراٹھے بنا دیتے تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں عمر حیات، میں ایس پی عمر حیات گھر میں بیٹھ کر پراٹھے بناؤں گا؟ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔
सस्पेंडेड एएसपी। हाले ने आहिस्तगी से जुमला मुकम्मल किया तो उमर के मानो पतंगे ही लगे। अभी वो कुछ कहता कि हसन उसके पास रखी कुर्सी पे आकर बैठा। उमर खामोश हो गया। हाले को इस बारे में बात करेंगे वाली नज़रों से देखा, फिर उठकर चूल्हे की तरफ चला गया। ये तो तय था कि अब एएसपी साहब पराठे बनाएंगे। शानों ने पानी लाकर हसन के सामने रखा। हस्बे तवक्को उसने नाक बनुए चढ़ा ली। क्या आप जानती नहीं हम किस खानदान से हैं? उसने संजीदगी से शानों को मुखातिब किया। हम सुल्तान हैं और अपनी बहन बेटी के घर का पानी हम पे हराम है। जाओ जूस लेकर आओ। हाले उसकी अदाकारी पे हंस दी। उमर के पेड़े को बेलते हाथ की नसें उभरने लगी। थोड़ी देर बाद वो 3 पराठे और ऑमलेट लिए किचन में आया। प्लेट हसन के आगे पटाख की आवाज़ के साथ रखी। हसन ने नादीदों की तरह प्लेट अपने आगे सिरका ली। वैसे बहन के घर का नमक भी हराम होता है, उमर ने हसन को देखकर कहा। हाले ने उसे तादीबी नज़रों से घूरा, लेकिन वो जैसे जुबान की खुजली के आगे बेबस था। हसन के हाथ एक लम्हे को थमे थे, लेकिन बस एक ही लम्हा। अगले पल उसने आराम से अपना नवाला चबाया, फिर उमर को देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? अगली बार मेरे लिए बगैर नमक के सालन निकालना, मैं अपना नमक का पॉट घर से लेकर आऊँगा। हाले ने गर्दन नीचे करके मुस्कुराहट दबाई। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। वो क्यों भूल गया था कि ये मिराज सुल्तान का बेटा है, उन्हीं की तरह हाजिर जवाब और उन्हीं की तरह कड़वा कुरेला। तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया था सुबह, सामान बांधो और रवाना हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। उमर कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए उठा। हसन ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाले को। एवी अपने शोहर की इतनी तारीफ करती हो, ऐसा कुछ खास भी नहीं था, नाश्ता वही आम सा जायका। वो नैपकिन से हाथ साफ करते आराम से बोला। उमर को जैसे छोटा सा हार्ट अटैक ही आ गया। सही कहते हो, हाले ने तायद की। ऐसा कुछ खास भी नहीं, इन पराठों में आम ही तो थे, खा के कश्मीरी पराठे। हाँ, और यहाँ उमर हयात को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया। कश्मीरी पराठे में 2 बल ज़्यादा आते हैं, वो मारे शौक सदबे के बस यही कह सका। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से लैल आती दिखाई दी। वो तीनों खामोश हो रहे। हसन ने गर्दन ऊंची करके उसको देखना चाहा। उमर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाले उठकर लैल से मिली। उसने घुटनों तक आती ढीली ढाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गर्दन को छूते बाल छोटी पोनी में बंद थे। वो जिनको लगता है कि सांवला रंग खूबसूरत नहीं होता, उनको चाहिए था कि एक बार लैल को देखे। हसन यकटक उसको देखता रहा। उमर बार बार नामहसूस अंदाज में उसके सामने ठहर जाता था कि वो लैल को ना देख सके। कुछ देर बाद वो तीनों लाउंज में रखे नीले सोफ़ों पे जमकर बैठे थे। हाले सिंगल सोफ़े पे बैठी थी, लैल लंबे सोफ़े पे और हसन उसी सोफ़े पे उससे ज़रा फासले पे बैठा था। वो हसन को कुछ बता रही थी और वो चेहरा हथेली पे गिराए महूसा उसको सुन रहा था। वो तैयार होकर नीचे उतर आया, लाउंज के दहाने पे खड़ा। अब वो कहीं जाने को तैयार था। स्याह कप वाली शर्ट के नीचे नीली जीन्स पहने, बालों को जेल से जमाए, आस्तीनों को फोल्ड किए, वो काफ़ी वजी लग रहा था। हाले ने एक नज़र उसको देखा, फिर बेख्तियार चंद लम्हे वो उसको देखती रही। उमर ने उसकी नज़रों का इर्तकाज नोट किया। 4 लोगों के दरमियान मुझे ऐसे ना देखा करे, मैं शर्माता भी हूँ। उसकी आवाज़ पे वो झेप। मैं तुम्हें नहीं, दीवार को देख रही थी। कल ही तुड़वा दूंगा इसे, भला इसमें क्या ऐसा है जो आप मेरा हुस्न छोड़कर उसे देख रही हैं? वो खफा हुआ। हाले को उस पर सख्त तब चढ़ी। हाँ भाई ठीक है, उसने कहा था नॉर्मल कपल बनकर रहे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नॉर्मल था। अब की उमर की नज़र हसन पे पड़ी। वो उन सब से बेनियाज किसी फिदा हुए आशिक की तरह लैल को देख रहा था। उमर कुलसता हुआ आगे आया, उन दोनों के दरमियान सोफे पे बैठ गया। हाले और लैल ने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात में मगन थी। लैल को अपने लिए ज्वेलरी लेनी थी, और जब बात हीरो की हो तो औरतों के लिए बाकी सब गैर ज़रूरी हो जाता है। तुमसे 12 साल बड़ी है, वो इंसान बन जाओ। वो उसके पास झुका। मोहब्बत उम्रें कहाँ देखती है, वो खोया खोया सा बोला। वो आगे को हुआ और फिर उसी तरह चेहरा हथेली पे गिराए लैल को देखे गया। 15 मिनट के अंदर तुम्हें मोहब्बत भी हो गई? उमर ने दांत कुचकुचाए। ओहो, 18 मिनट 10 सेकंड, उसे यहाँ हुए इतना वक्त हुआ है, और इस वक्त में उसने 8 बार मेरा नाम लिया है। मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे प्यारा नाम है मेरा। वो दोनों हल्की आवाज़ में सरगोशियाँ कर रहे थे। देखो, तुम अपनी उम्र की कोई लड़की देखो। मैंने तो अपने दिल की मलका ढूंढ ली है, अब तुम्हारे मशवरे बेकार हैं। वो सीधा हो बैठा, संजीदगी से उमर को देखा, फिर आवाज़ मज़ीद आहिस्ता कर ली। मैं उस दुनिया का सबसे बड़ा रेसिक्ट हूँ।
لیکن دیکھو میں اس کو اسی رنگ کے ساتھ قبول کر رہا ہوں. اس کی محبت نے چند منٹ میں مجھے اتنا بدل دیا ہے، سوچو آگے کیا ہوگا. وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ عمر کچھ کہہ ہی نہ سکا. تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، بیچ کھائے گی تمہیں. وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا. میں اس کے لیے بکنے کو تیار ہوں. اسی وقت لیل اٹھی. عمر اور حالے اس کے ساتھ اٹھے. الفا، میں تمہاری زوجہ کو کچھ وقت کے لیے ساتھ لے کر جا رہی ہوں. عمر نے اوکے شور کہہ کر اجازت دی. حالے اوپر تیار ہونے کے جانے لگی. لیل اس کے پیچھے جا رہی تھی. دفن تن وہ رکی، گردن ٹھلکائے خود کو دیکھتے حسن کو دیکھا. پھر عمر کو 2 قدم آگے بڑھی. حسن کے بالکل قریب آ کر رکی. تم بہت کیوٹ ہو حسن. میرا اگر کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا. اس کے بال ہلکے سے بگاڑے، پھر آگے بڑھ گئی. حسن پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی. عمر نے مسکراہٹ دبائی. پہلا بریک اپ مبارک ہو. وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ گیا. تم ایسے نہیں جا سکتے. حسن نے اسے پیچھے سے پکارا. 16 سال کی عمر میں میری 25 منٹ کی محبت مجھ سے بچھڑ گئی. یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں. عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ آگے بڑھتا چلا گیا. تم اس دکھ کی گھڑی میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. صدمے سے مر بھی سکتا ہوں میں. رکو. وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا. دیکھو مجھے ایکزائٹی اٹیک ہو رہا ہے. دیکھو میں مر جاؤں گا. مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ پوچھ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا. حسن گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا. اگر حالے اس کو دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ ڈرامہ کر ہے. وہ اس کی ہر دوست کے گھر سے جانے کے بعد یہی کرتا تھا. دیکھو اگر تم نے مجھے اس درد میں نہیں سنبھالا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا. اس کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی. عمر ایک پل کو رکا. گاڑی کے شیشے کے پار سے اس کو دیکھا، پھر شیشہ نیچے کیا. میری شرٹ اتار کر مرنا. اگر اس پہ کوئی خون کا داغ لگا تو تمہارے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. عمر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی. پیچھے حسن اپنی 25 منٹ کی محبت کے غم میں کھڑا رہ گیا. سلطان ہولڈنگز کی بلڈنگ اپنی پوری تمکنت سے کھڑی عمارت تھی. نرم دھوپ چھن سے اس کے اوپر گر رہی تھی. وہ مغرور اٹھی ہوئی عمارت تھی. عمر نے اپنی گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی. اب اس کا رخ شمس کے آفس کی طرف تھا. کسی نے اس کو روکا نہیں. شاید اس کا داخلہ اب ممنوع نہیں تھا. وہ ریسیپشنسٹ کے ڈیسک تک آیا. ڈیسک کے پار کھڑی لڑکی کا اسے دیکھ کر خون خشک ہوا. عمر اسے دیکھ کر مسکرایا. دونوں بازو ڈیسک پر رکھے وہ اس کی طرف جھکا. آپ کیا چاہیے سر؟ اس نے آخر میں سر کا اضافہ کیا. زیادہ کچھ نہیں، بس مسکراؤ. میں تمہارا ہونے والا باس ہوں. وہ لڑکی ڈرا ڈرا سا مسکرائی. کھل کر مسکراؤ. اس نے باتیں پوری کھول دی، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹی ہنسی ہے. عمر سخت بدمزہ ہوا. پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. اچھا اب ادھر دیکھو، جیسے میں مسکرا رہا ہوں ویسے مسکراؤ. لڑکی رونے والی ہوگی لیکن پھر بھی نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. عمر کھل کر مسکرایا. دونوں گالوں کے گڑھے واضح ہوئے. لڑکی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر اسی کی طرح بانچیں کھول. اس کی نم آنکھوں کے ساتھ کھوکھلی ہنسی ہنستی وہ انتہائی بری لگ رہی تھی. عمر بدمزہ ہو کر لا حول پڑھتا آگے بڑھ گیا. آنے دو مجھے یہاں، اس کو تو پکا فائر کروں گا. وہ فیصلہ کر کے آگے بڑھ گیا. وہ لفٹ کے ذریعے اوپری منزل پہ آیا. شمس کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا. وہ آفس میں کسی ورکر پہ چیخ رہے تھے. عمر کو دیکھ کر ٹھٹکے. مجھے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر اعلان کیا. شمس خلاف توقع کچھ نہیں بولے. انہیں یہ ذہین آنکھیں، یہ روشن پیشانی پسند تھیں. شمس نے ورکر کو جانے کا اشارہ کیا. البتہ عمر سے اب بھی کچھ نہیں کہا. وہ آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا. اس کے دل میں کوئی اسے زور سے جکڑ رہا تھا. یہ اس کے جج صاحب کی جگہ تھی. اس نے دل کو ہلکی تھپکی دی، تسلی دی. شمس گھوم کر آئے، تمکنت سے اپنی کرسی پہ براجمان ہوئے. میں آپ سے اپنے معاملات درست کرنے آیا ہوں، مردوں کی طرح بات کرنے آیا ہوں. اگر آپ بھی مردوں کی طرح مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں رکوں گا، ورنہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا جاؤں گا. اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، پروفیشنل سا. شمس آگے کو ہوا، پھر کہو کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی. شمس صاحب، میں جانتا ہوں حسن کو تھانے بھجوانے کے پیچھے آپ تھے. شمس نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا. اس نے بولنا جاری رکھا. نہ آپ انکار کریں گے نہ اقرار، کیونکہ سچ سے ہم دونوں واقف ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح کیا، لیکن میری وجہ سے وہ بچہ ان معاملات میں گھسیٹا جائے یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. شمس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. وہ اسے صحیح کہہ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار کسی نے ان کو صحیح کہا تھا. تم نے میرے بیٹے کو تھانے بھجوا دیا. ہمارے شیئرز کس بری طرح گرے ہیں کوئی اندازہ ہے؟ اس کے بعد ظاہر ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس سارے قصے کے پیچھے میں تمہاری موجودگی سے واقف ہوں.
عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، اسے تھانے میں نے بھجوایا تھا، لیکن کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ بس یہی پوچھا تھا انہوں نے۔ وہ میری عورت کی بات کر رہا تھا، وہ اس کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک مجمع میں میری بیوی کو گالی دی، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ کیا ان سب کے بعد اس کو ایک سبق دینا میرا حق نہیں تھا؟ کیا یہ میرا فرض نہیں تھا کہ میں خود کو ایک غیرت مند مرد ثابت کروں؟ میں نے بس وہی کیا شمس صاحب، میں نے اپنی عزت دار بیوی کی عزت رکھی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ایک غیرت مند انسان ہیں، لیکن اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ میرے سسر ہونے کی حیثیت سے مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، بلکہ کہہ کیا رہا تھا، وہ اپنے انداز سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ شمس سحر زدہ سے اس کو سن رہے تھے۔ میں ایک فیملی پرسن ہوں شمس صاحب، حسن میری بیوی کا بھائی ہے، وہ ڈسٹرب ہے تو میری بیوی ڈسٹرب ہے، اور بیوی کے ڈسٹرب ہونے سے سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ سے اپنے سارے اختلاف ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھا، کوئی اور عمر لگ رہا تھا، معاملہ فہم، ذہین، غیرت مند۔ شمس متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ ٹھیک ہے، میں پچھلی تمام باتوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، اور ویسے بھی تم نے حالے سے بھاگ کر شادی نہیں کی، نہ کوئی اغوا کا قصہ رہا ہے۔ میرے بیٹے کی باتوں پہ مت جاؤ، وہ اپنی ماں پہ گیا ہے، تم مجھ سے بات کرو اور میں تم سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ عمر مسکرایا۔ اسی وقت شمس نے کال پہ 2 کافی لانے کو کہا۔ شمس اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرنے میں پیش رہا ہے، لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی اور وہ خود بات کرنے اور تعلقات بہتر کرنے آیا تھا تو ایسے شاندار آدمی کو اپنی دامادی میں لینے میں کیا قباحت تھی؟ بلکہ یہ ذہین آنکھوں والا مرد اعزاز تھا۔ ان دونوں کو اسی خوشگوار ماحول میں چھوڑ کر ہم ذرا کہانی کے دوسرے سرے کی جانب جاتے ہیں۔ فروا سلطان گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان نک سے تیار کہیں جا رہی تھی۔ اس کی منزل شاید کسی کو ڈرانا تھا یا پھر کسی کے ڈر کو ابھارنا تھا، لیکن اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ کائی سبز ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس، بھورے بالوں کو اسٹریٹ کر کے شانوں پہ ڈالے، آنکھوں اور چہرے پہ میک اپ کی کئی تہیں لگائے، وہ بوڑھی فتنہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کی دانست میں وہ عورت ایک بار پہلے بھی اس سے مل چکی تھی۔ فروا نے موبائل پہ چلتی انگلیاں روک دیں۔ ابھی منزل میں کافی وقت تھا، کیوں نہ پرانی ملاقات کو تازہ کیا جائے۔ نفیسہ حیات عمر کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ اس کی اس دن کی بگڑی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ 4 دنوں میں ہی ان کو اس بچے سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر وہ اس بچے کو ساتھ رکھ لیتی تو شاید ان میں اور اس بچے کو کچرے کی نظر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سلطان منزل کے باہر روکی، پھر ایک نظر اگلی سیٹ پہ آرام دہ بستر میں سوئے عمر کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ نے ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ 4 دن، ان 4 دنوں میں وہ ان کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہو چکا تھا۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرنے لگی تھی اور دن اس بچے کی دیکھ بھال میں۔ وہ چند لمحے اس بچے کو دیکھتی رہی، پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ روتا نہیں تھا، راتوں میں بھی بس جاگتا رہتا لیکن روتا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ نہ جانے کہاں سے آ کر چند آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں رو رہی تھی، لیکن بس وہ اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کو سینے سے لگائے گاڑی سے باہر آئیں۔ اسی پل کوئی عجلت میں سلطان منزل کے شاہانہ دروازے سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے کھڑی سیاہ آنکھوں والی عورت کو دیکھ کر سامنے سے آتی فروا ٹھٹک سی گئی۔ اسے حیرت اس عورت کے یہاں ہونے پہ نہیں تھی، اسے حیرت اس بچے کے یہاں ہونے پہ تھی۔ چند پل وہ اس سے اسی طرح ساکت و جامد کھڑی رہی۔ میں نگین وہاد سے ملنا چاہتی ہوں، کیا مل سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی باوقار عورت پوچھ رہی تھی۔ فروا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جمع تفریق کی تھی، پھر اپنے سفید پڑتے چہرے کو بامشکل نارمل رکھا، گردن اکڑا لی۔ میں ہی ہوں نگین وہاد، تمہیں کیا کام ہے؟ نفیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر 2 قدم آگے آئیں۔ اگر تم نگین وہاد ہو تو پھر میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ فروا نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرا وقت برباد نہ کرو اور مجھے نگین وہاد سے ملنے دو۔ کسی کا بچہ اس سے الگ ہے، کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس پہ؟ فروا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بتاؤں کیا گزر رہی ہے اس عورت پہ؟ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ نفیسہ نے ایک ہاتھ سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ فروا نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا پیچھے لے گئی۔
یہاں سے یہ محل نما گھر واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسری منزل کی بالکنی سے ایک منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا ایک خوشحال کپل، عورت کے ہاتھ میں ایک بچی تھی اور مرد اسے پچکارا تھا۔ نفیسہ یکٹک ان کو دیکھے گی۔ یقیناً یہ عورت نگین وہاز تھی۔ دیکھو ان دونوں کو، کتنے خوش ہیں۔ یہ بچہ ان دونوں کا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان کو اس بچے کی ضرورت ہے؟ نفیسہ اب بھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ یکٹک بنا پلک جھپکے فروا بولے گئی، تم یہاں نگین سے ملو گی، یہ بچہ اسے تھما دو گی، شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر بھی لے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن تم سوچو بی بی، میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ جب میں اسے اتنے بڑے اسپتال سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچا سکتی ہوں تو رات کے وقت میں اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دینا، کیا یہ میرے لیے مشکل ہے؟ یکدم نفیسہ نے بچے کو سینے میں بھیج لیا۔ یہ بچہ اور اس کا بخت میں نے لکھا ہے، اس کے بخت میں نے دربدری لکھی ہے۔ تم چاہے اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہتر یہی ہے اسے لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ جلایا۔ نفیسہ نے اب کے بالکنی سے نظریں موڑ لی۔ اس نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فروا کو دیکھا۔ میں اس بچے کو لے کر جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے خوفزدہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں ایک دن تمہیں دکھا دوں گی کہ اس بچے کا بخت پہلے دن سے تخت تھا۔ یہ کچرے سے میرے پاس آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تم کہتی ہو تم اسے مارو گی، میں تم سے کہتی ہوں دعا کرنا کہ یہ مر جائے، اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ عمر کو ہنوز سینے سے لگا کر رکھا، البتہ اب سینے پہ دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا، یہ اس کا عمر تھا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آسمان کو دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اس تحفے کے لیے ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی اللہ، اس نے زیر لب کہا، پھر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دفتر اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، تم کیا کام کرتی ہو؟ فروا کی چپتی ہوئی حقارت زدہ آواز۔ نفیسہ نہیں مڑی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں عمر کو بھی قرآن پڑھاؤں گی، اس نے مڑے بغیر کہا۔ فروا کی گردن مزید اکڑ گئی۔ ایک قرآن پڑھانے والی کسی بچے کو کیا پرتعیش زندگی دے گی؟ اس نے کروفر سے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ واپس حال میں آؤ تو فروا کی گاڑی اب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نئی ملاقات کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے کہا نا، اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ شمس سلطان کے آفس کا ماحول خوشگوار سا تھا۔ عمر اور شمس کے آگے کافی کے مگز رکھے تھے اور اب تک وہ کئی کاروباری مسائل پہ گفتگو کر چکے تھے۔ شمس کو اس کی ہر بات قابل غور اور ہر مشورہ مفید لگا تھا، اور بزنس مین کبھی بھی اچھے مشورے دینے والے کو جانے نہیں دیتے۔ تم کہاں پولیس میں خوار ہونے چلے گے یار، تمہیں تو کاروبار کرنا چاہیے تھا، کہیں سے نہیں لگتا تم کوئی ASP ہو، شمس ہنس کر بولے۔ عمر مسکرایا، پولیس مجھے پسند ہے، کاروبار میں سوچ بچار سے کام لینا ہوتا ہے اور پولیس میں ہاتھوں سے کام لیا جاتا ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ اور رہی بات کاروبار کی، سمجھ بوجھ کی، تو میں نے بزنس مینجمنٹ پڑھ رکھا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، ملٹی ٹیلنٹڈ یو نو، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شمس نے کافی کا گھونٹ بھرتے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی تو تم سسپینڈڈ ہو نا، تو مجھے کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ یہ کمپنی، یہ پاور، ان سب میں پولیس کی جاب سے زیادہ سکوپ ہے۔ شمس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان ذہین آنکھوں اور اس چلتے دماغ کو وہ اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عمر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، میں یہاں معاملات درست کرنے آیا ہوں، جاب لینے نہیں، اگر آپ کو جاب آفر کرنی ہے تو میرے گھر آنا ہوگا، اس نے کہتے ہوئے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ شمس کھل کر مسکرائے، دل پہ لدا بوجھ ہٹا، وہ گھر بلا رہا تھا، مطلب انکار نہیں کرے گا۔ میں ضرور آؤں گا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیوی سے بھی معاملات درست کر لوں گا، آخر کو اب اس کے باپ کی جگہ ہوں میں۔ عمر نے محض سر ہلایا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، لیکن آنکھیں سرد سے سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ کل ملیں گے شمس صاحب، اب بس، وہ بہت برداشت کر چکا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دائیں جانب لگی دیوار کی LCD پہ بغیر آواز کے کوئی نیوز چینل چل رہی تھی، لیکن چلتے ہوئے مناظر کی بھی اپنی ہی ایک آواز ہوا کرتی ہے۔ عمر نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا اور پھر نیچے چلتی خبروں کی پٹی پہ نگاہ دوڑائی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ، جو کہ جسٹس معراج قتل کیس میں ملوث تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کل رات تھانے میں ان کی طبیعت خراب ہوگی اور ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث انہوں نے دم توڑ دیا۔
شمس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ خبر دیکھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آیا، آفس کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ عمر بے تاثر نگاہوں سے ٹی وی کو تکتا رہا، اس کے ذہن میں اب بھی کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ۔ اس کے دل کو نہ سکون ملا تھا، نہ کہیں دور اس کی روح کو قرار ملا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ سب مر جائیں تب بھی وہ جج صاحب کو واپس نہیں لا سکے گا، اور اگر رہنا ان کے بغیر ہی تھا پھر کسی انتقام پہ کون سی خوشی، کسی بدلے پہ کون سا سکون۔ آفس کی دیواروں نے اس کے جامد وجود کو دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کون کمبخت عمر حیات کو اداس دیکھنا چاہے گا؟ گاڑی ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر رکی۔ یہ محلہ نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ گلی میں کھیلتے بچے اور گھروں سے آتی عورتوں کی آوازیں یہ ظاہر کرتی تھی کہ ایک چھوٹا سا محلہ جہاں گھروں کی دیواریں ساتھ والے گھروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فروا نزاکت سے باہر آئی، آنکھوں لگا سیاہ چشمہ اور کوہنی پہ ٹنگا برانڈڈ بیگ، سبز ہائی ہیلز کو جما کر چلتی وہ ایک گھر دروازے کے باہر آ کر رکی۔ یہ گھر باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ پکا 2 منزلہ مکان، تازہ رنگ و روغن، مضبوط صاف ستھری دیواریں۔ گھر کے اندر شاید کوئی اونچا لمبا درخت بھی تھا جس کی شاخیں دروازے کے باہر سے جھانکتی نظر آتی تھی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عورت نے کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پوچھا تھا، شاید وہ ملازمہ تھی اور صفائی کر رہی تھی۔ نوارد کو آنے کا راستہ دے کر وہ ہٹ گئی اور اپنی مالکن کو آوازیں دینے لگی۔ فروا آس پاس نظر دوڑاتے اندر آئیں۔ گھر کے اندر چپس کا فرش بچھا تھا۔ اس گھر میں اگر کسی شے کی بہتات تھی تو وہ پودے تھے۔ دیواروں کے ساتھ گملے میں رکھے پودے، لان میں رکھے پودے، کیاریوں میں سجے پودے، بلا شبہ یہ سبز پودے اور پھول آنے والوں کی آنکھوں کو راحت دیتے تھے۔ چھوٹا 2 منزلہ گھر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ لانگ ٹائم فروا سلطان۔ آواز پہ وہ مڑی۔ اس کے عقب میں وہ عورت کھڑی تھی، سنجیدہ معتبر سی عورت۔ اس کی سیاہ آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھی۔ چہرہ بوڑھا ہو گیا تھا، بال کنپٹی سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں باوقار سی لگ رہی تھی۔ لانگ ٹائم نفیسہ حیات، وہ مسکرائی، پھر 2 قدم آگے آئی۔ تم مجھے پہچانتی تو ہو نا؟ فروا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نگین وہاجو ہے نا؟ اور تم لیڈی ڈیانا۔ اس نے جملہ مکمل کیا تو وہ دونوں ہلکا سا ہنس دی۔ تم نے کہا تھا تم بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو، لیکن تمہارے گھر کو دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بیرسٹر تھی اور اب ایک لاء کالج میں وائس پرنسپل، نفیسہ نے جواب دیا۔ فروا مڑی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ میں بس تم سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، صرف ایک۔ عمر کون ہے؟ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ عمر وہ بچہ ہے جسے تم نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکوا دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا دعا کرنا وہ مر جائے، اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن لگتا ہے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا پھر عمر کے لیے میری کی گئی دعائیں زیادہ اثر انداز تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھی سکون سے پوچھ رہی تھی۔ فروا کے رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر دبایا ہو۔ اسے اپنے آس پاس بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تم باز نہیں آئی نا؟ فروا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو بالآخر تم نے اس بچے کو ہماری زندگیوں میں شامل کر ہی دیا۔ نفیسہ، کیا تم ہماری پہلی ملاقات بھول گئی ہو؟ آج میں ہماری دوسری ملاقات میں بھی تمہیں وہی کہوں گی جو اس دن کہا تھا، اسے ہماری زندگی سے نکال لو نفیسہ حیات۔ نفیسہ پرسکون سے ان کو دیکھتی رہی۔ تم غلط ہو فروا، یہ ہماری دوسری نہیں تیسری ملاقات ہے، لیکن فرق بس یہ ہے کہ اس ملاقات میں تم نقاہت زدہ اور بیمار تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا ہے نا؟ فروا اچھمبے سے اس کو دیکھتی رہی۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، وہ مزے سے کہتی آگے آئیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو اسلام آباد لے کر گئی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میں اسے اسپتال لے گئی اور وہاں جا کر پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ وہ آنکھوں میں حیرانی سموئی اسے دیکھنے لگی۔ فروا کے چہرے پہ اب بھی نہ سمجھی تھی۔ وہاں مجھے تم دکھی، تمہارے ہاتھ میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی پیاری معصوم بچی۔ فروا کا چہرہ سفید پڑا، وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ تمہارا شوہر تم سے وہ بچی چھین رہا تھا، تم رو رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی۔ تم بیمار اور زرد تھی، چونکہ تم لوگ اسپتال کے عقبی حصے میں تھے، سو کوئی اور تمہارا جھگڑا نہیں دیکھ سکا۔ تم روتی چیختی رہی، لیکن تمہارے شوہر نے اس بچی کو تمہارے ہاتھ سے چھین کر کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پھینک دیا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹرز کی ایک فوج کھڑی تھی جس سے نہ جانے کتنے پیسے کھلا کر تم لوگوں نے یہ گناہ سرزد کروایا۔ فروا لڑکھڑانے لگی۔ نفیسہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو زور سے دبوچا، سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ فروا کو دیکھ کر لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گی۔
تم نے اپنی بیٹی کو مرنے دیا کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ فروا کے آنسو بہنے لگے۔ اولاد کا غم ایک بار پھر جان کو آنے لگا۔ وہ اس جاپانی بزنس مین کی بیٹی تھی، اس کے نقوش بڑی حد تک اپنے باپ سے ملتے تھے، لیکن وہ تمہاری بیٹی بھی تو تھی نا، تم نے اپنی بیٹی کو مار دیا فروا۔ نفیسہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ بے دم سی ہو کر نیچے گری، اس کا چہرہ یکدم بوڑھا لگنے لگا تھا، اس کی رنگت نچڑنے لگی تھی، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ تم اپنی بیٹی مارو، شوہر کو مارو یا بیٹے کو، لیکن اگر تم نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، خدا کی قسم میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میرے بیٹے کے نام میں 2 بار زندگی آتا ہے، اگر تم نے اس کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے خاندان کے حصے میں موت لکھوں گی۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی غرا رہی تھی۔ فروا مرے مرے انداز سے واپس اٹھی، اس کی آنکھیں نیم مردہ تھی، زبان گنگ۔ سیاہ اعمالوں کا افشا ہونا ہر بار پہلے دن جیسی ذلت دیتا ہے، انسان کبھی بھی اپنے سیاہ اعمالوں کے ساتھ یوز تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ فروا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی، آنکھیں اب بھی مردہ تھیں، گردن اٹھانے کی سکت اس میں رہی نہیں تھی۔ نفیسہ مسکرائی، دل کھول کر مسکرائی۔ یقیناً تمہارا چہرہ دلائے گا، خود کو دیکھو فروا، اپنا چہرہ دیکھو اور پھر بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو مجھے جھٹلاؤ۔ میں زیادہ کچھ نہیں کروں گی، میں بس یہ بات تمہارے بیٹے کو بتاؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنا غیرت مند ضرور ہوگا کہ تمہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دے، یا پھر شاید خود کو مار دے، کسی کو کیا پتا۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ میں اندر جا رہی ہوں، اور جب واپس آؤں تو مجھے نظر مت آنا، ورنہ سفیر سلطان کا نمبر ہے میرے پاس۔ وہ بول کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی فروا سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، وہ ذلت کے بیلچے سے زخمی چہرہ لیے واپس مڑ گئی۔ کیا اب تمہیں یقین آیا کہ اس نے غلط عورت چن لی تھی؟ ہسپتال کی سفید راہداریاں حبس کے باعث نم سی تھیں، جون کے آخری ایام تھے، گرم ہوا کے تھیپڑے جسم کو جھلسا دیتے تھے۔ وہ ہلکے جامنی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی، بھورے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں باندھ رکھی تھی جس سے چند لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں سنجیدہ تھی۔ اسپتال کے کمرے کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے، حالے نے بس ایک نظر ان کو دیکھا، وہ دونوں تابعداری سے راستہ دینے لگے۔ وہ ہارون کے گارڈز تھے، حالے کو راستہ نہ دے کر مرنا تھا کیا؟ وہ پرائیویٹ روم کا پرتعیش دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ اندر کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہو۔ وہ سامنے ہی تھا، ہسپتال کی وردی میں بیڈ پہ لیٹا ہوا، اس کے چہرے پہ نیر تھے، آنکھ کے قریب ایک زخم بھی تھا، باقی کا جسم جہاں جہاں سے نظر آ رہا تھا بس سفید پٹیوں میں قید تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، اس کے بیڈ پہ اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ ہارون کو اس حالت میں دیکھنا دل چیر دیتا تھا۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا، اس کی سانولی رنگت زرد پڑ گئی تھی، سرمئی آنکھیں بند تھیں، بال جو ہمیشہ سلیقے سے جمے رہتے تھے آج وہ ذرا ذرا سے نظر آ رہے تھے، باقی سارا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا ساری دنیا بھی اگر مجھے چھوڑ دے تو تم وہ واحد انسان ہوگے جو میرے ساتھ رہوگے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے ساری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، گلا خشک۔ تم کہتے ہو میں ٹاکسک ہوں، صحیح کہتے ہو، میں ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا میں ایسی کیوں ہوں؟ میں تمہارے معاملے میں ہی ٹاکسک کیوں ہوں؟ وہ گردن جھکائے ہارون کے پیروں پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی، تم 10 سال کے تھے جب رستم مر گیا، وہ تمہارا گارجین تھا، تمہارا پروٹیکٹر تھا، وہ چلا گیا، تم اکیلے ہوگے، مجھے کہا گیا ہارون کے ساتھ رہو، ماموں اماں بابا سب نے کہا ہارون کے ساتھ رہو، اس کی دوست بنو، اس کی گارجین بنو۔ حلق میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا، وہ بس ہلکی آواز پہ بولتی رہی، شاید وہ سن رہا تھا شاید نہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری گارجین بننا چاہتی ہوں یا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا میں تمہاری پروٹیکٹر بننا چاہتی ہوں یا نہیں، تم بس ایک انچاہا بوجھ تھے جو میری پیٹھ پہ لاد دیا گیا، لیکن میں نے شکایت نہیں کی، میں سلطان ہوں، بھرم رکھنے تب بھی آتے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، پس منظر میں بس مشینوں کی آواز آتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا میں تمہارے لیے فیصلے لیا کروں، میں نے لیے، ہاری، وہ بے بسی سے بولی، میں نے اپنا بیسٹ دیا، جہاں میں نے تمہارے لیے صحیح فیصلے کیے وہیں کچھ غلط بھی کیے، میرا قصور نہیں تھا، میں کم عمر تھی، یا پھر میرے حساب سے وہی فیصلے صحیح تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے اس بچے کا سر اس لیے نہیں پھاڑا تھا کیونکہ اس نے میری کاپی چوری کی تھی، میں نے اس کا سر اس لیے پھاڑا تھا کیونکہ میں نے اس کو تمہیں بلی کرتے دیکھا تھا، میں نے تمہیں اسکول کے واش روم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کے آنسو بہنے لگے، سر جھک کر کے ہارون سو رہا تھا ورنہ اس وقت وہ دونوں رو رہے ہوتے۔
میں اس میڈم کے گھر کے باہر ہارن اس لیے نہیں بجاتی رہی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، میں نے وہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتی تھی ان کی بیٹی نیہا تمہیں ہراساں کرتی ہے۔ وہ میرے فیصلے تھے ہارون، جو میں نے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیے تھے۔ بابا اس میڈم کی بیٹی کے بارے میں جان گئے تھے تبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماموں اس بچے کے بارے میں جان گئے تھے اس لیے انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ ان سب کو لگا میں ہارون کی گارجین ہوں، جسے چاہوں فیصلے لوں، جیسے چاہے اس سے ٹریٹ کروں۔ وہ میرے بڑے تھے لیکن انہوں نے میری اصلاح نہیں کی۔ تمہارے لیے مجھے کھڑا کیا گیا۔ دوسروں کی ٹانگیں زیادہ دیر تک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکی، میں تھک گئی۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تمہارے لیے فیصلے لیتے ہوئے تھک گئی، لیکن میں اس بوجھ کو اتار نہیں سکی تھی کیونکہ میں سلطان تھی۔ وہ روتے ہوئے تلخی سے ہنسی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ برا ہوتا گیا، میں تم پہ حکم صادر کرنے لگی، تمہیں کنٹرول کرنے لگی کیونکہ مجھے یہی صحیح لگتا، کیونکہ مجھے بتایا گیا یہی صحیح ہے، کیونکہ کبھی کوئی میری اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی حالے کو نہ کہا ہی نہیں۔ میں گارجن بنتے بنتے ٹاکسک بن گئی، لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ بوجھ بنی دوستی دل کی دوستی بن گئی۔ تم، ہمارا تعلق سب ضروری ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ہارون کے ساکت ہوئے وجود میں جنبش ہوئی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاری، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو۔ میں نے غلط فیصلے لیے ہاری، میں نے صحیح فیصلے بھی لیے۔ میں نے اپنی عقل، اپنی عمر کے حساب سے ہر طرح کے فیصلے لیے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں نے کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہا، میں کبھی بھی ٹاکسک نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارون مر گیا، مجھے لگا ساری دنیا مر گئی۔ اچھا یہ بکواس کی اس نے؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ ذرا پوچھوں تو اس سے میری تتلی والی پینٹنگ اس کا باپ پوری کرے گا؟ حالے نم آنکھوں سے ہنستی، کھلکھلا کر دل سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تم جاگ رہے تھے نا بدتمیز، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد بہت ہے، سونے کہاں دیتا ہے، وہ آرام سے بولا۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا، وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے۔ کیا زیادہ درد ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس کمر اٹھنے نہیں دیتی، سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بازو الگ ٹوٹا ہوا ہے، صحیح کھیل گئی فروا چڑیل۔ وہ بڑبڑایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کو؟ عمر نے بتایا مجھے کہ تم نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ مزے سے بولی۔ وہ دونوں نارملی باتیں کر رہے تھے، ایک سچی اور کھری دوستی میں۔ ناراضگی کے بعد اگر صلح ہو جائے تو فارمیلٹیز کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پچھلی باتیں خود بخود ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں، دل میں نئی جگہ اور نئی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، قربانی اور احسار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دوستی سچی اور کھری ہو۔ ویسے تمہیں ذرا رحم نہیں آیا اس میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بیچاری ایک ہی لڑکی تھی جو میرے پیچھے آیا کرتی تھی، ورنہ تمہارے خوف سے تو کوئی لڑکی مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پوری کھولے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے، صاف ظاہر تھا حالے کو تنگ کر رہا ہے۔ حالے نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں تھی، تمہیں ہراس کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، کیا میں نے تمہیں شکایت دی؟ اچھی بھلی لڑکی میرے ہاتھ سے نکل کے کتنی خوبصورت تھی نا؟ اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا آنٹی نے تو بس بیڈ پہ بٹھا دیا ہے نا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں اگر تم حالے ایک دم ہارون کرانے لگا۔ حالے کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے درد سے دورہ ہو رہا تھا بری طرح کراتے ہوئے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا ہارون بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا اس سے زیادہ بات نہ کی جائے، اس کے ذہن پہ زور نہ ڈلوایا جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ہمراہ واپس آئی۔ انہوں نے ہارون کا چیک اپ کیا، اسے نیند کی دوائی دی اور حالے کو کچھ دن تک اسے آرام کرنے دینے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ساری ہدایت سنتی رہی۔ ڈاکٹر چلا گیا، وہ وہیں بیٹھی رہی، کافی دیر تک بس ہارون کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا فون بجا، مدت کا میسج تھا۔ جس ڈاکٹر نے تمہارے بابا کا علاج کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا تم نے دیکھا؟ حالے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوانہ وار بھاگی۔ عمر نے اسے مار دیا؟ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟